اسلام نے ان عورتوں کو بہت ہی زیادہ مقام، عزت اور حقوق ادا کیے ہیں۔ اسلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، ناپاک وجود سمجھا جاتا ہے۔ بلکہ آج بھی آپ یہودیت کو، اہل کتاب کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، عیسائیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، ان دونوں کے مذہب کے اندر عورت کو ناپاک سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عورت کا وجود ہی ناپاک ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب کسی کے گھر یہ خوشخبری ہوتی کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، یَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، وہ اپنا چہرہ چھپا کر کے پھرتا تھا لوگوں کے سامنے کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھلاؤں گا کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے اندر کہ وہ 4 سے 5 سال تک اپنی بچی کو ایسے موٹے لباس پہناتا اور بچوں والے لباس پہناتا کہ پہچانی نہ جاتی کہ یہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ یہ معاملہ تھا عرب کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ جب وہ 4، 5 سال، 5، 6 سال کی ہو جاتی تو اس کو تیار کروا کر کے لے جا کر کے اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سارا معاملہ تھا کہ اس کے وجود کو، اس کو ناپاک سمجھا جاتا تھا اور اس کو کوئی مقام نہیں، اور ایسے نکاح ایجاد کیے ہوئے تھے، ایسے معاملے راستے کھولے ہوئے تھے کہ اس کی عزت، اس کی جان مال کچھ بھی محفوظ نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر کے سارے راستے بند کر دیے۔ جتنے نکاح متع ہو گیا، جتنے ہو گئے، یہ سارے حرام قرار دیے اور اس کو مقام عطا کیا، اور فرمایا کہ اگر یہ ماں کے روپ کے اندر ہے تو بیٹوں کو، اولاد کو کہا کہ اللہ نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی ہے، ماں کی خدمت کر کے جنت کے اندر داخلہ ہو گئی۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آدمی کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، ایک روایت کے اندر آتا ہے 2 بیٹیاں، ایک کا بھی آتا ہے، فرمایا اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، وہ ان بیٹیوں کی اچھی تربیت کرتا ہے، اچھی تربیت کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتی ہیں، اچھا بہترین معقول رشتہ ڈھونڈ کر کے ان کی شادی کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جنت کے اندر وہ اور میں اس طرح ہوں گے جس نے بیٹیوں کی پرورش کی ہوگی۔ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا کہ جس آدمی کو بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا، ایک تو اس نے تربیت کر کے شادی کر دی، اب شادی کے بعد اس کو بیٹی کی وجہ سے آزمایا گیا، اگلے لوگ صحیح نہ نکلے، اس لیے اپنی کہتے ہیں ساری چھان بین صحیح کی تھی، بندے اچھے نہ نکلے، طلاق ہو گئی، بیٹی گھر واپس آ گئی۔ یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ آزمایا گیا، اس نے اس کے اوپر صبر کیا تو یہ بھی جنت کے اندر میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقام عطا کیا کہ اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور جب اس کے ایام مخصوصہ آتے اس کو علیحدہ کمرے کے اندر بند کر دیا جاتا، اس کے ساتھ میل جول، کھانا پینا، ہر طرح کے تعلقات ختم کر دیے جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ بھی ختم کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایام مخصوصہ کے اندر بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، اور ایک ہی برتن کے اندر کھانا کھاتے، ایک ہی برتن کے اندر پانی پیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے میں پانی پیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنا منہ ادھر سے لگا کر کے پانی پیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو کیا پیغام ہے کہ اس عورت کا وجود ناپاک نہیں ہے،
اسلام اس کو مقام عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی آیا نا، اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے حسن سلوک کے اندر سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ اس نے پھر تیسری دفعہ پوچھا، آپ نے فرمایا تیری والدہ۔ 3 دفعہ مقام کس کو دیا؟ اللہ نے اس عورت کو دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چوتھی مرتبہ کہا کہ تیرا والد ہے۔ چوتھی دفعہ والد، یعنی یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آج 7 مارچ ہے نا، کل 8 مارچ ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر 8 مارچ کو عالمی دن منایا جاتا ہے یوم خواتین کا، اور خواتین اپنے حقوق کے لیے اس کے تحت احتجاج کرتی ہیں، پلے کارڈ اٹھاتی ہیں، پریس کلب جاتی ہیں، روڈوں کے اوپر نکلتی ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتی ہیں۔ ان کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے سے پہلے اپنے ماضی کو دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام آنے سے پہلے ہمارے ساتھ کیسا سلوک ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا نا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہ۔ پوچھا پھر اس کے بعد کس سے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ کے والد سے ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عائشہ کے والد سے محبت ہے۔ اور دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں عطا کی تھی، بیٹا کوئی بلوغت کو نہیں پہنچا، چھوٹی عمر کے اندر بیٹے سارے فوت ہو گئے، اور بیٹیاں تھیں جو جوان ہوئی، ان کے نکاح کیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی ہے، اور اس کی بیٹی کیا ہے؟ امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، نواسی ہے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور امامہ بنت زینب کو اٹھایا ہوا ہے نماز کی حالت کے اندر، اور کون ہے؟ نواسی ہے، بیٹی کی بیٹی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اٹھایا ہوا ہے۔ رکوع کے اندر جاتے ہیں، سجدے کے اندر جاتے ہیں، اس کو بٹھا دیتے ہیں، جب سجدہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کو دوبارہ اٹھا لیتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام عطا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ لیجئے، اس کا نکاح ابو العاص کے ساتھ ہوا، ابھی یہ اسلام نہیں لایا تھا، جنگ ہوئی، یہ کسی قیدیوں کے اندر پکڑا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں سے فدیہ لے رہے تھے، فدیہ لے کر کے چھوڑ رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس بیٹی کا نکاح کیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ہار اتار کر کے اپنی اس بیٹی کو دیا تھا، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے اپنے دیور کے ہاتھ یہ ہار بھیجا تھا کہ یہ فدیے کے اندر دے دینا، اور میرے خاوند کو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہار دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، تو آپ نے ابو العاص کو اس شرط پہ چھوڑا کہ جا کر کے میری بیٹی کو واپس بھیج دینا، تو انہوں نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عہد کو پورا کرتے ہوئے آپ کی بیٹی کو روانہ کیا، لیکن ان ظالموں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو آتے ہوئے نیزہ مار دیا، زخمی حالت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی واپس مدینہ کے اندر آئی تھی۔ یہ کیفیت دنیا کے اندر تھی۔ دیکھیں اتنا مقام اللہ نے دیا ہے، اگر یہ بیٹی، اگر یہ عورت منحوس ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ 4 بیٹیاں عطا نہ کرتے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حالت ہے، کیفیت ہے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا، کہا واہ کربا، واہ کربا، اتنی تکلیف، اتنی تکلیف، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے بابا کو اتنی تکلیف ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اور کان کے اندر ایک بات کی، تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونا شروع کر دیا، پھر قریب کیا، پھر ایک بات کی، ہنسنا شروع کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، فرمایا کہ فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ فاطمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں کیا کہا تھا؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے مجھے ملنے والی، بلکہ تیری اور میری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے، اس بات پر مجھے غور آ گیا۔ اور دوسری بات جس بات پر میں مسکرائی، ہمارا اللہ نے عورتوں کی جنت کی سردار بنا دیا گیا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور دیکھ لیجئے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی پاک دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرے۔ یہ اسلام نے ان عورتوں میں مقام عطا کیا، فرمایا جو عورت
صلت خمسہا 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا رمضان کے روزے رکھتی ہے، واطاعت بالہا اپنے خامند کی اطاعت کرتی ہے، وحسنت فرجہا اور اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے. یہ ایسی عورت ہے صرف 4 کام کرتی ہے، 4 کام کرتی ہے. یہ 4 کام گھر کے اندر بیٹھ کر کے کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے اور آواز لگائی جائے گی کہ جس مرضی دروازے سے چاہے کہ یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے. یہ اسلام نے ان عورتوں کو حقوق دیے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ کس چیز کے ہیں اس کے احتجاج کرتے ہیں، کس چیز کے اس کے ذریعہ نکالتے ہیں، کس چیز کی حقوق کی بات کرتے ہیں. اگر ان کو حقوق کی باتیں یاد آتی ہیں، ان کو آزادی نسواں یاد آتی ہے، ان کو فحاشی یہ ساری باتیں یاد آتی ہیں، تو یہ اپنا ماضی اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اسلام سے پہلے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا تھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سے